اس رات کو بڑے لوگ توبہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، توبہ توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری۔ میں نے تو ایسی مساجد بھی دیکھی جہاں پہ چیخنے کی بھی آوازیں آتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر صبح ملک صحیح ہو جاتا ہے؟ رات کو تو ہم نے کہا یا اللہ پاک آئندہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر صبح جھوٹ ختم ہو جاتا ہے؟ بول کے بتائیے۔ اوکھیاں گلانے لگے دوسرا تو میرا ساتھ دیو نا۔ رات کو ہم کہتے ہیں یا اللہ پاک ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، پھر صبح ملاوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ کیا معنی پھر اس ایکٹنگ کا، اس ڈرامے کا کرنے کا کیا معنی؟ توبہ کو تو معنی صرف اتنا سا ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں توبہ کا معنی صرف اتنا سا ہے کہ یا اللہ پاک پچھلے جو میرے گناہ تھے اس سے میں توبہ کرتا ہوں، جانے انجانے میں اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو یا اللہ پاک مجھے معاف فرما، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ لو بس توبہ ہو گئی، بس توبہ ہوگی۔ توبہ کو تو بس اتنا سا معنی ساری رات یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ کرنے کا، ڈرامہ کرنے کے بعد اگر آپ کا پروگرام صبح سدھرنے کا نہیں ہے تو پھر فائدہ۔ محرم کی رات کو بڑے لوگ قبرستان جاتے ہیں، لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن 15ویں شعبان کو تو میرے محبوب پاک تو خود تشریف لے کے گئے ہیں اور جنت البقیع میں جا کے آپ نے دعائیں مانگی ہیں۔ اور ایک بات آپ کو ذہن میں رہے کہ جنت البقیع میں حضور کی والدہ کا مزار شریف نہیں ہے، حضور کے بھائی بہن کا مزار وہاں پہ نہیں ہے۔ پھر کس کے لیے گئے؟ اپنی امت کے لیے، اپنی گناہ گار امت کے لیے۔ آج ہم جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے جی یہ کتنے لکھا ہے، ہم کہتے ہیں لکھے کو چھوڑیں، یہ تو نصیبوں کی بات ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ 15ویں شعبان کو جو دعا مانگو گے وہ رد نہیں جائے گی۔ تو پھر جب آپ نے قبرستان جانا ہے صرف اپنے واسطے نہیں دعا مانگنی، ساری امت کے لیے مانگنی۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کرنا، یا اللہ پاک سارے نو بخش دے، جتنے آئے اور چلے گئے، جتنے جائیں گے اور جتنے جانے والے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یہ آپ مزاج بنائیں، سب کے لیے دعا مانگیں۔ اور اسی طرح سے مشکات شریف کی حدیث سنیے گا، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے کہ جب بندہ قبر میں لیٹا ہو نا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے دریا میں بندہ ڈوب رہا ہے، دریا میں بندہ ڈوب رہا ہے اور اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اب وہ ذرا تصور کرے کہ کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے کہ بندہ ڈوب رہا ہے اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ حالت قبر میں لیٹے مردے کی ہوتی ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا کوئی بیٹا آ جائے، کہیں اس کا کوئی پڑوسی آ جائے، کہیں اس کا کوئی یار آ جائے، کوئی دوست آ جائے، آ کے فاتحہ پڑھ جائے۔ حضور فرمانے لگے بندہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی تو آ جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کر لے۔ اور یہ مزاج بنائیں اپنا بھی۔ یہ شب برات آ رہی ہے اور یہ مغرب سے چونکہ پیکج شروع ہو جائے گا، تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قبرستان چلے جائیں، اس کے بعد پھر آپ مسجدوں کا رخ کر لیں۔ وہ ایک چھٹی کر لو اللہ کے لیے۔ وہ کئیوں کو کہنا یار رات عبادت کرنی، سویرے چھٹی کوئی نہیں، سویرے دکان کھولنی ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ولیمے پہ جانا ہو تو ہم چھٹی کر لیتے ہیں، کسی کی مہندی پہ جانا ہو تو چھٹی ہم کر لیتے ہیں۔ آج ایک چھٹی نا رب کے لیے بھی کر کے دیکھیں، ایک چھٹی رب کے لیے بھی کر کے دیکھیں۔ اور آپ یقین کریں اس رات کو بڑے لوگ توبہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، توبہ توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری۔ میں نے تو ایسی مساجد بھی دیکھی جہاں پہ چیخنے کی بھی آوازیں آتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر صبح ملک صحیح ہو جاتا ہے؟ رات کو تو ہم نے کہا یا اللہ پاک آئندہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر صبح جھوٹ ختم ہو جاتا ہے؟ بول کے بتائیے۔ اوکھیاں گلانے لگے دوسرا تو میرا ساتھ دیو نا۔ رات کو ہم کہتے ہیں یا اللہ پاک ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، پھر صبح ملاوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ کیا معنی پھر اس ایکٹنگ کا، اس ڈرامے کا کرنے کا کیا معنی؟ توبہ کو تو معنی صرف اتنا سا ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں توبہ کا معنی صرف اتنا سا ہے کہ یا اللہ پاک پچھلے جو میرے گناہ تھے اس سے میں توبہ کرتا ہوں، جانے انجانے میں اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو یا اللہ پاک مجھے معاف فرما، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ لو بس توبہ ہو گئی، بس توبہ ہوگی۔ توبہ کو تو بس اتنا سا معنی ساری رات یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ کرنے کا، ڈرامہ کرنے کے بعد اگر آپ کا پروگرام صبح سدھرنے کا نہیں ہے تو پھر فائدہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ لیں میرا سارا مضمون ہی آپ کو سمجھ آ گیا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، درود و سلام پڑھیے ذرا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، ایک اس نے سپاہی رکھا ہوا تھا، گارڈ رکھا ہوا تھا مامور پہ کہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔
تو وہ بڑا فرما بردار تھا بادشاہ کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کو یہ پتہ لگا کہ یہ جو میرا سپاہی ہے، یہ جو میرا گارڈ ہے، یہ رات کی ڈیوٹی مجھ سے لگواتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کی گندی نظر میری بیٹی پر تھی۔ اس گارڈ کی نیت میں کھوٹ تھا، وہ حفاظت کے لیے نہیں، وہ تو کسی اور نیت کے لیے آیا۔ امام غزالی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، بادشاہ اس گارڈ کا کیا کرے گا؟ تو سامنے دسو کی کرے گا؟ تو کسی نے سننے والوں نے کہا نہیں جی چھٹی تو بڑی دور دی گل ہے، کسی نے سننے والے نے کہا تھا کہ بادشاہ اس کے 4-5 ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ امام غزالی جب یہ بات سنا رہے تھے رو پڑے، ان کا وہ تو بادشاہ تھا، میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ شب برات کی رات کو جو آپ توبہ کر رہے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا کس نیت سے کر رہا ہے تو، اللہ کو تو پتہ ہے نا ابھی تو ڈرامہ کر رہا ہے یا سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، رب کو تو پتہ ہے نا، رب کو تو پتہ ہے نا کہ ابھی تو سدھر جائے گا یا صبح جا کے وہی ہتھی اور وہی چکی، رب کو تو پتہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی کریم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ بڑا ہی کریم ہے، جب بھی توبہ مانگے سچے دل سے مانگے۔ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضور توبہ کا معنی فرما دے، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کا صرف معنی اتنا ہے کہ جس گلی میں جانے سے اللہ تجھے منع کر دے نا، پھر اس گلی میں تو نظر نہ آئے۔ جھوٹ کی گلی سے اللہ نے منع کیا تو جھوٹ کی گلی میں تو نظر، ہیرا پھیری کی گلی سے اللہ تعالیٰ نے تجھے منع کیا تو اس گلی میں نظر، تو بے حیائی والی گلی سے اللہ نے تجھے منع فرمایا تو پھر اس گلی میں تو نظر نہ آئے۔ اور یہ تڑی سے کہہ رہے ہیں اس گلی میں تو نظر، ذرا بول کے بتائیے، اس گلی میں تو نظر، بس اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ توبہ کی رات ہے، یہ چانس ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت مواقع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ سے کہہ رہا ہے، معاف کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور ابھی بھی ہم شک و شبہات کا شکار ہوں تو یہ درست بات نہیں ہے۔ کثرت نوافل کریں، عبادات کی کثرت کریں۔ وہ سنگی بڑے پیار سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ نا شب برات کا موضوع آ گیا ہے تو سانو نہ کوئی موضوع دسو، شب برات دی احادیث دے حوالے دسو، ہم نے بیان کرنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نا ایک مسجد میں جائیں، 2 نفل پڑھیں، پہلے توبہ کرو، بیان بعد میں کرنا، پہلے اس پر عمل کرو، پہلے جا کے 2 نفل پڑھو، پہلے توبہ کرو، پھر لوگوں کو تلقین کرنا کہ توبہ ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے۔ جب اپنے کردار میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہ روحانیت نہیں ہوگی تو لوگوں پر اثر پھر نہیں ہوگا۔ پہلے خود توبہ کرے پھر اگلوں کو تلقین کرے۔ بڑی بڑی بات ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، آپ یقین کریں باتوں پہ باتیں اور موضوعات پہ موضوعات، فلانے کی تقریر، ٹنگنے کی تقریر، اس کی تقریر سنی تو پھر دل بدل جاتے ہیں، پھر دل بدل گئے۔ پہلے خود اپنا اندر سے صاف کریں، اور خود اپنا اندر سے صاف